السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا تقدیر کو بلند کرتی ہے۔ کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہے اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ کن فیکن، دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی امید نہ ہو تو اور زیادہ اللہ سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو۔ رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ رحمان، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محبت کا حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ کوئی بہتری ہوگی، اور پھر اس مشکل وقت کے آنے میں بھی کوئی حکمت، کوئی بہتری، کوئی خیر تو ہوگی نا۔ ایک دعا سے آزمائشیں معجزوں میں بدل جاتی ہے، تو پھر تم مانگنا نہ چھوڑ دینا، یقین رکھنا، وسوسوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا، اللہ کن ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر کٹ ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ پتہ ہے جب دل ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کا کلام، یہ احادیث، سنت کچھ بھی دل پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ دل پر سیاہی جو چھا چکی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے دل کو ایمان سے بھر کر رکھیں، خشیت الہی لائیں، سنت رسول کو اپنائیں تاکہ مومن بن سکیں۔ اچھائی، خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ تو گناہ سوچتا ہے گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے نیکی مل جاتی ہے۔ دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ سے خاموش گفتگو ایک ایسی نعمت ہے کہ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے،
اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کرے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہوتا ہے یہ صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے، آپ پر انکشاف ہوگا کہ جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معذرت کے مقروض ہیں وہ شخص آپ خود ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے لیے شکر الحمدللہ بولیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہر اس نعمت سے نوازا ہے جس کی ہماری اوقات بھی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر لو۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔ پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ انسان اتنا کمظرف ہے کہ ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصے تک روتا رہتا ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ آسانی کرے گا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔